السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ ایک طویل وقفے کے بعد آج سے آڈیو کا سلسلہ شروع کرنے کی اس نے ہمیں توفیق بخشی ہے۔ فللہ الحمد علی ذلک۔ آپ طالبات اور فارغات سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں آپ تمام کا تعاون رہے گا، اور یومیہ جو کچھ انشاءاللہ جو ہے ہم معلوم کریں گے مختلف موضوعات کو لے کر، انشاءاللہ آپ متابعہ کرتے جائیں گے باذن اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین ماء خدیجہ رضی اللہ عنہا سے متعلق کچھ اہم معلومات۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ماء خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین بڑی عظیم صحابیہ ہیں، اللہ کے نبی کی پہلی اور سب سے چہیتی بیوی ہیں رضی اللہ عنہا۔ خدیجہ بنت خویلد آپ کا نام ہے، اور آپ کا جو خاندان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، تمام امہات المؤمنین میں آپ ہی کا خاندان اللہ کے نبی کے خاندان سے بہت ہی زیادہ قریب ہے، اس معنی میں کہ آپ کے والد محترم کے جو یعنی پردادا ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکڑ دادا سے بالکل ملتے ہیں، اس معنی میں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، یعنی عبد مناف کے جو والد تھے قصی، تو وہاں سے ماء خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سلسلہ ملتا ہے۔ وہ اس طرح کہ خدیجہ بن خویلد بن اسد بن عبد العزہ بن قصی، یعنی خویلد کے والد اسد تھے اور اسد کے والد عبد العزہ تھے، اور یا بعض نے عبد العزہ بھی پڑھا ہے اس کو، اور عبد العزہ کے جو والد ہیں وہ قصی ہیں۔ عبد مناف کے والد اور اسی طرح سے عبد العزہ کے والد دونوں جو ہے یعنی آپس میں بھائی تھے، اور ان کے والد جو ہے یعنی قصی ہیں۔ تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں سب سے زیادہ جو ہے قریبی رشتہ جو ہے آپ رضی اللہ عنہا کا تھا، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ماء خدیجہ رضی اللہ عنہا کی والدہ محترمہ جو ہے فاطمہ تھیں، جن کا تعلق بھی قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ کے والد محترم خویلد کا انتقال حرب الفجار، جو ایک اہم لڑائی پیش آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کے بچپن میں، حرب الفجار کے نام سے ایک زبردست جنگ جو کئی مہینوں تک جاری تھی، تو تاریخ نے اسے حرب الفجار کے نام سے یاد رکھا ہے۔ اور یہ حرب الفجار کنانہ اور خیس اسلان ان کے قبائل کے مابین لڑائی ہوئی۔ کنانہ اور قیس جو ہے یعنی اسلان ان کے درمیان، اور بعض نے قیس عیلان بھی پڑھا ہے اس کو، ان کے درمیان جو ہے یا قبائل کے درمیان لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی کو حرب الفجار کہتے ہیں۔ اسی لڑائی میں آپ کے والد محترم خویلد کا انتقال ہو گیا اور خویلد کی وفات ہو گئی، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ بہرحال ماء خدیجہ رضی اللہ عنہا جب یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح جو ہے یعنی کرنے سے پہلے دو جو ہے شوہروں کے نام آپ کے اہل علم نقل کرتے ہیں، ایک ابو حالہ بن زرارہ ہیں اور ایک جو ہے عتیق بن عائذ ہیں۔ ابو حالہ بن زرارہ ہیں اور عتیق بن یعنی عائذ ہیں، جن دونوں سے ماء خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے نکاح ہوا تھا۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ماء خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑی جو ہے شریف، مالدار، امانت دار خاتون تھیں، بڑی جو ہے پاک باز خاتون تھیں۔ اہل السیر نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے شادی کرنے سے قبل بھی ماء خدیجہ رضی اللہ عنہا کا قوم میں یعنی بڑا اونچا مقام تھا۔ آس پاس کی جو ہے جتنی خواتین تھیں وہ ماء خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فائدہ اٹھاتی تھیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی، اور اللہ نے جو مال آپ کو نوازا ہے اس مال سے جو ہے یعنی غریبوں کی مدد کرتی، بیواؤں کا جو ہے ایک مضبوط سہارا رہتی تھی ماء خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اور جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کے مرحلے میں قدم رکھے، اس وقت آپ نے اپنے چچا یعنی ابو طالب کے ساتھ آپ نے تجارتی سفر کرنا شروع کیا، اور جب آپ نے
تجارتی سفر کیا تو آپ کی تجارت کی جو امانت داری ہے وہ پورے عرب دنیا میں مشہور ہوئی، اسی لیے عرب کے لوگ آپ کو امانت دار اور صادق کہہ کر جو پکارا کرتے تھے۔ اور ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے خوب دولت سے نوازا تھا، اور وہ اپنے دولت کے ذریعے سے تجارت بھی کیا کرتی تھیں، مختلف جو ہے لوگوں کے حوالے اپنا جو ہے مال کیا کرتی، اور لوگ جو ہے آپ کے مال سے تجارت کر کے خود جو ہے منافع بھی اٹھاتے، اور جو بقیہ منافع ہے وہ فائدہ ہے وہ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پیش کرتے۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر آپ نے جو ہے سیریا کا سفر کیا، ملک شام کا سفر کیا۔ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کر دیا، تاکہ جو ہے یعنی کچھ خدمت وغیرہ کرنے کے لیے۔ اور میسرہ جب واپس آتے ہیں سیریا سے، تجارتی سفر سے فارغ ہو کے آتے ہیں، تو میسرہ نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعریف کی، آپ کے مکارم اخلاق کو جو سفر میں آپ نے دیکھا ان مکارم اخلاق کو بیان کیا، آپ کی امانت و دیانت داری کے بارے میں ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بیان کیا، تو بہت متاثر ہوتی ہیں ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور دل میں آپ سے نکاح کا ارادہ کرتی ہیں، اور جب اس کا اظہار آپ کے خاندان والوں کے سامنے کرتی ہیں تو یعنی آپ کے یعنی چچا اور جو آپ کے جو خاندان والے ہیں وہ تیار ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوتی ہے اور ان کی عمر 40 سال ہوتی ہے، الحمدللہ دونوں کا جو ہے عقد نکاح ہوتا ہے۔ تو اس حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ پہلی بیوی تھیں جو بڑی وفادار اور پاک باز جو ہے خاتون تھیں، اور اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد آپ سے محبت کیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا انی قد رزقت حبها، انی قد رزقت حبها، بے شک مجھے ماں خدیجہ کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے، بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ 25 سال عقد نکاح میں تھے، نکاح کے بندھن میں تھے، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی، ان 25 سالہ جو ہے زندگی میں اللہ کے نبی نے کسی اور سے نکاح نہ کیا۔ جب یعنی 50ویں جو ہے یعنی سال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے یعنی 50 سال ہوتی ہے اور ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 65 سال ہوتی ہے، تو اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوتی ہے میرا سفر معراج سے پہلے، اور جس سال آپ کی وفات اور آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہوئی تو اس سال کو اہل علم نے جو ہے عام الحزن سے تعبیر کیا کہ غم والا سال کہا، کیونکہ یہ دونوں دعوت کے میدان میں بڑے مضبوط سہارے تھے، کیونکہ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اللہ کے نبی نے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد، اور جب آپ نے جو ہے آپ کے سامنے دعوت دین کو پیش کیا، سبحان اللہ، آپ نے بالفور جو ہے اس کو قبول کر لیا، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آمنت بی اذ کفر بی الناس وصدقتنی اذ کذبنی الناس، اس وقت آپ مجھ پہ ایمان لائیں جب سارے لوگ میرا انکار کر دیے، اس وقت آپ نے مجھے سچ جو ہے مانا جب سارے لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا۔ یہ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیت ہے کہ پہلی جو ہے خاتون تھی جو اللہ کے نبی کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے والی تھیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کو یعنی کبھی جو ہے تنگ نہ کیا، ہر قدم پہ آپ نے جو ہے مضبوط سہارا جو ہے آپ نے جو ہے دیا، خاص کر دعوتی معاملات میں قدم قدم پر آپ جو تسلی دیا کرتی تھیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی پر جو ہے وہی نازل ہوئی، گھبراہٹ کے عالم میں جب آتے ہیں تو یہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ زملونی کہا، مجھ پر چادر اڑا دو، تو اس موقع پر غار حرا میں پہلی وہی نازل ہونے کے بعد جب گھبراہٹ کے عالم میں گھر آتے ہیں تو اس موقع پہ تسلی دینے والی یہی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، بڑی جو ہے نیک خاتون تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی آپ کا ذکر کیا کرتے تھے، اسی لیے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں جو ہے امہات المؤمنین میں سے یعنی اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے حق میں میری اتنی غیرت نہیں ہوا کرتی تھی جتنی غیرت کی جو ہے ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حق میں ہوا کرتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی آپ کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ آپ کا ذکر خیر کیا کرتے تھے، ہمیشہ آپ کا جو ہے ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت میں فرمایا کہ جنتی خواتین میں سب سے افضل اور بہتر جو ہے 4 خواتین ہیں، ان میں پہلا نام آپ نے اپنی اس پہلی بیوی کا لیا خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، پھر اپنی بیٹی کا لیا فاطمہ بنت محمد، اور تیسری خاتون آپ نے فرمایا کہ آسیہ امرات فرعون، اور چوتھی خاتون فرمایا کہ جو ہے مریم ابنت عمران۔ ان 4 عورتوں کا نام لیا اور کہا کہ یہ جنتیوں میں سب سے بہترین جو ہے خواتین ہیں، اور اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اس جو ہے یعنی
کی روئے زمین میں پچھلی قوموں میں خیر نسائها مریم ابنت عمران، عمران کی بیٹی مریم سب سے بہترین عورت رہیں، اور میرے اس زمانے میں وخیر نسائها ختیجہ بنت خویلد، فرمایا اس زمانے میں سب سے بہترین خاتون تو ختیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے تقریباً جو 6 اولاد ہوتے ہیں، دیگر امہات المومنین میں سے کسی سے جو ہے آپ کی اولاد نہیں ہوتی ہے، صرف ایک جو ہے لونڈی جو ماریہ قبطیہ تھی ان سے جو ہے آپ کے فرزند ابراہیم کی پیدائش ہوتی ہے، اور بقیہ تمام اولاد جو تقریباً 6 ہیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اللہ کے نبی کے مائے ختیجہ ہی سے ہوتے ہیں۔ قاسم یہ آپ کے بیٹے ہیں جو مائے خدیجہ سے ہوتے ہیں، عبداللہ جن کو طاہر یا طیب کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے زینب ہیں، اور رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، اور جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہن، یہ تمام جو ہے یعنی بیٹے آپ کے اور بیٹیاں مائے ختیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوتے ہیں۔ بڑی جو ہے نیک خاتون تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار صحابیات اور صحابہ کی زندگی کو معلوم کر کے ان کے نقش قدم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔